رحمن رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. صدق اللہ العظیم. سورۃ البقرہ آیت نمبر 120 سے 123 تک تلاوت کی ہے. یہود و نصارہ کی خرابیاں الگ الگ انداز میں بیان ہو رہی ہے. اس سے پہلے اس بات کا بھی ذکر آ چکا ہے کہ اہل کتاب یہ چاہتے ہیں کہ جو لوگ ایمان لا چکے ہیں وہ بھی اپنے دین یعنی یہود و نصرانیت کی طرف پلٹ آئے، جو پہلا دین تھا اس پر پلٹ آئے. یہودیوں کی خواہش یہ ہے کہ ایمان والے کمزور ہو جائے، اگرچہ ان کو پتہ ہے کہ صحیح کیا ہے، حق کیا ہے، لیکن وہ حسد کی بنا پر نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہوتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بعض باتوں میں موافقت بھی کرتے تھے، اور ان موافقت میں مقصد یہ تھا کہ شاید یہ لوگ ایمان لے آئے. چنانچہ مسلمان بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے. ہجرت کے بعد بھی 16-17 مہینے تک قبلہ بیت المقدس ہی رہا، مگر بعد میں یہی معلوم ہوا کہ جو مشرک تھے مکہ کے، وہ تو اپنی نادانی کی وجہ سے حق کی مخالفت کرتے ہیں، لیکن جو تورات اور انجیل کو ماننے والے ہیں وہ حسد اور ہٹ دھرمی کی بنا پر ایسا کرتے ہیں. اب وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو مشرک تھے وہ یا تو ختم ہو گئے یا ایمان قبول کر لیا. اب جو بچے یہود و نصارہ وہ باطل پر اڑے رہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس جگہ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والوں کو خبردار کیا ہے کہ اہل کتاب سے آپ کوئی امید نہ رکھیں. یہ جان بوجھ کر حق کی مخالفت کر رہے. ایسا نہیں کہ ان کو نہ پتہ ہو اور آپ ان کو سمجھاؤ اور وہ یہ ایمان لے آئے. یہ جانتے ہوئے نہیں مان رہے. اللہ فرماتے وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. یہ بہت اہم بات ہے اور یہ آج بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ان کی کچھ باتوں کو جو شرک زدہ ہوتی ہے اپناتے ہیں کہ یہ خوش ہو جائیں گے. اللہ فرماتے کہ یہود اور نصارہ آپ سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ ان کی ملت کا اتباع نہ کر لیں، جب تک آپ ان کے جیسے نہ ہو جائے، جب تک آپ گھر واپسی نہ کر لیں وہ راضی نہیں ہونے والے. جب تک آپ ان کا مذہب، ان کا دھرم اختیار نہ کر لیں، ان کا طریقہ اپنا نہ لیں. اور یہاں جو لفظ ہے قرآن میں ہے لن، یہ لن کا لفظ تاکید نفی کے لیے آتا ہے، یعنی ہرگز یہ راضی نہیں ہوں گے. اہل کتاب کو حق سے کوئی سروکار نہیں ہے. یہ تو مسلمانوں کو دین سے ہٹانا چاہتے ہیں، یہ خود ہدایت قبول نہیں کریں گے. یہ اللہ نے فرمایا، اور آج آپ کو یہی چیزیں نظر آ رہی ہیں. اور اہل کتاب کی تمام خرابیاں بیان کرنے کے بعد
اللہ تعالیٰ نے یہ آخری بات کی کہ آپ ان سے کوئی امید نہ رکھیں کہ ہو سکتا ہے یہ مان لیں گے، بلکہ یہ تو الٹا مسلمانوں کو اپنے ایمان سے ہٹا کر اپنے دین پر لانا چاہتے ہیں، جو کہ ناممکن ہے۔ تو فرمایا کہ یہ لوگ جس ملت پر آپ کو لانا چاہتے وہ ان کی خود کی بنائی ہوئی بات ہے۔ اور اللہ کیا کہتے؟ قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، کہ آپ ان سے فرما دیجئے کہ ہم تو آنے سے رہے، اللہ کی ہدایت ہی اصل ہدایت ہے، ہم نہیں آ سکتے آپ کے مذہب پر، آپ کے دھرم پر۔ اللہ کی طرف سے جو ہدایت مل گئی ہم اسی پر چلیں گے، اور یہی اصل ہے، یہی حقیقت ہے۔ اور اللہ نے کیا فرمایا آگے کے جملوں میں کہ اگر آپ اللہ کی ہدایت کو چھوڑ کر ان کی ملت کا اتباع کریں گے تو یہ اپنے خواہش کی پیروی بن جائے گی، جو کہ ہدایت کے اگینسٹ ہے۔ اور اگر حق واضح ہو جانے کے بعد اور علم آ جانے کے بعد آپ ان کی خواہشات کہیں گے کہ یہ راضی ہو جائے تو ہم ذرا یہودی بھی بن جائے، نصرانی بھی بن جائے، مشرک بھی بن جائے، تو اللہ فرماتے ہیں اگر آپ ایسا کرو گے وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَمَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ کی طرف سے آپ کا نہ کوئی حمایتی ہوگا، نہ آپ کا کوئی مددگار ہوگا۔ یعنی اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کس سے خطاب ہو رہا ہے؟ خطاب اللہ کے نبی سے ہو رہا ہے، اور ہم کو سمجھایا جا رہا ہے کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والو، اب تمہارے پاس اللہ کی آخری ہدایت کی کتاب آ چکی ہے، اگر اس کو چھوڑ کر اہل کتاب کی خواہشات کے پیچھے چلنے لگے تو پھر اللہ کی پکڑ بھی آ سکتی ہے۔ اگرچہ اللہ کے نبی سے یہ قطعاً ممکن نہیں ہے کہ آپ حق کو چھوڑ دیں، لیکن سمجھانے کے لیے ہمیں کہا گیا، قانون کے طور پر اللہ نے یہ بات واضح کر دی کہ دیکھو اصل ہدایت اللہ کی ہدایت ہے، اسی پر چلنا ہے، اور کسی دوسری چیز کے پیچھے چلنا نہیں ہے، یہ قاعدہ سب کے لیے ہے، اور اس سے کوئی بری الذمہ نہیں ہے۔ اب ایک اور جگہ پر قرآن میں دیکھیں گے اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کیا فرمایا؟ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اللہ کے نبی سے کیا کہا گیا کہ اگر آپ سے بھی شرک ہو گیا تو آپ کے بھی اعمال ضائع ہو جائیں گے، آپ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ ہو نہیں سکتا، لیکن یہ اللہ کے نبی کو خطاب کر کے یہ ہم کو سمجھایا جا رہا ہے۔ ہاں، یہ اصول صرف اللہ کے نبی کے لیے نہیں تھا، بلکہ اللہ نے تمام نبیوں پر یہی وحی بھیجی کہ قانون جو اللہ کا ہے اس میں سب برابر ہے، لہذا حق کی پیروی کرتے رہے، اہل کتاب کی خواہشات کی طرف توجہ نہ دے۔ یہود و نصارہ کا دین اصل میں تو اللہ کی کتاب ہی کے ذریعے سے نازل ہوا تھا، چاہے تورات آئی ہو، زبور آئی ہو، انجیل آئی ہو، اور وہ ایک وقت تک کے لیے برحق تھا، مگر انہوں نے، ان کی ملت نے ان کتابوں میں بدلاؤ کر دیا اور اس میں اچھی خاصی چیزیں بدل دی اور اس پوری ملت کو اور پورے دین کو بگاڑ دیا۔ لہذا اب جب ان چیزوں کو بگاڑ دیا تو وہ اتباع کے قابل نہیں رہی، بلکہ اب تو آخری نبی کا دین غالب آئے گا، وہی اتباع کے قابل ہے۔ آج کل لوگ اپنی چیزوں کو صحیح ثابت کرنے کے لیے کبھی یہودیوں کی دلیل دیتے ہیں، کبھی نصارہ کی دلیل دیتے ہیں، حالانکہ ان کی اپنی اصل چیزیں محفوظ نہیں ہیں۔ قرآن کی تو حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی، اب وہ قیامت تک اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا۔ تو ایک جگہ پر اللہ نے یہاں تک فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ اللہ وہ رحیم اور کریم ذات ہے جس نے اپنے آخری نبی کو سچا دین دے کر کے بھیجا ہے تاکہ اس دین کو باقی دین پر غالب کر دے۔ اب مقصد رسالت کیا ٹھہرا؟ جتنے دین تھے اس پر غالب کر دینا۔
تو یہ کیسے ممکن ہے کہ علم آ جائے، حق آ جائے، قرآن آ جائے، رسول اللہ آ جائے، اس کے بعد پھر ہم پیچھے کی طرف مڑ کر کے دیکھیں، اہل کتاب کی پیروی کریں، تورات کے پیچھے چلے، زبور کے پیچھے چلے، انجیل کے پیچھے چلے؟ وہ کتابیں اپنی جگہ پر حق تھی، لیکن اب اس کی اصلی شکل باقی نہیں رہی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کسریٰ کی ہلاکت کے بعد کوئی دوسرا کسریٰ پیدا نہیں ہوگا، قیصر کی ہلاکت کے بعد کوئی دوسرا قیصر نہیں ہوگا، مگر رومی روم جس کو کہتے ہیں، یعنی عیسائی، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واپس نازل ہونے تک باقی رہیں گے، اور تم ان تمام سے دستوں گروبہ ہوتے رہو گے، جنگ چلتی رہے گی، کبھی ان کو غلبہ حاصل ہوگا، کبھی تم جیتو گے۔ گویا یہ لوگ قیامت کے قریب تک باطل پر ڈٹے رہیں گے۔ آج بھی آپ دیکھو پوری دنیا کے جغرافیہ میں کہ یہودی جو بدماشی کر رہا ہے اس کے پیچھے کون ہے، اس کے پیچھے کس باطل کی طاقت ہے؟ ورنہ وہ باطل طاقت اگر اس کے پیچھے نہ ہو تو یہودی کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اس کے پیچھے عیسائی ہے، چاہے وہ یو کے کا ہو، چاہے وہ امریکہ کا ہو۔ لہذا اللہ کہتے ہیں ان سے حق کے قبول کی کوئی امید نہیں رکھنی چاہیے، ہمارا کام ہمیں کرتے رہنا ہے۔ اس جگہ پر اللہ تعالیٰ نے ایک اصولی بات بیان فرمائی ہے کہ جب کسی قوم کی برائی بیان کی جاتی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اس قسم کے اس قوم کے 100% لوگ ایسے ہیں، بلکہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کی اکثریت غلط راستے پر ہے، لیکن ان میں بعض اچھے بھی ہو سکتے ہیں۔ یہاں پر یہی چیز بتائی جا رہی ہے، اگرچہ اہل کتاب کی اکثریت غلط پر ہے، جو اپنی حد، آپ اہل کتاب میں بار بار کہہ رہا ہوں، اس سے آپ مان لیجئے تورات کو ماننے والے، زبور کو ماننے والے، انجیل کو ماننے والے، جن پر حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت داؤد اور بھی جو صحیفے نازل ہوئے پچھلے نبیوں کے ذریعے، اس سے مراد ہے اہل کتاب۔ یہ اپنی حد دھرمی پر اکثریت ڈٹی ہوئی ہے، لیکن ان میں سے بعض ایسے بھی ہے الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوت، یہ ایسے بھی ہے کہ جنہیں ہم نے کتاب عطا کی ہے، تورات عطا کی ہے، زبور عطا کی ہے، انجیل عطا کی ہے، یتلونہ حق تلاوتی، وہ اس کی تلاوت ایسے کرتے جیسے تلاوت کرنے کا حق ہے، اس میں اپنی طرف سے رد و بدل نہیں کرتے، تبدیلی نہیں کرتے۔ اولئک یؤمنون بہ، اللہ کہتے یہی لوگ ہیں جو حقیقت میں تورات اور انجیل پر ایمان رکھتے۔ اب کیا پتا چلا؟ ظاہر ہے جو لوگ پہلی آسمانی کتابوں پر صحیح معنوں میں ایمان رکھیں گے وہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار نہیں کر سکتے، کیونکہ تورات اور انجیل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی واضح نشانیاں موجود ہے، وہ انہوں نے مٹا دی، اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے گا وہ قرآن پر بھی ایمان لائے گا، سیدھی بات ہے۔ یہ ساری کی ساری کتابیں اللہ کی نازل کی ہوئی ہے، ان سب پر ایمان لانا ضروری ہے۔ مسلمان تو کہتا ہے کہ ہم جتنی پہلی کتابیں نازل ہوئی ہم ان پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن اب آخری میسج اللہ کی طرف سے قرآن کی شکل میں آ گیا، اب اس پر ہی ہمیں عمل کرنا ہے۔ پہلی کتابیں اللہ نے نازل کی، ہم اس کو مانتے ہیں، مگر یہ کم بخت قرآن کریم پر ایمان نہیں لاتے۔ تو فرمایا کہ اہل کتاب سارے کے سارے بے ایمان نہیں ہیں، بلکہ ان میں سے ایسے بھی ہے جو کتاب کو صحیح طور پر پڑھتے ہیں، لہذا ایسے لوگ ایماندار ہیں۔ اب یہاں ایک چیز اور فرمائی گئی کہ تلاوت کا حق ادا کرتے۔ تلاوت کا حق ادا کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ اس میں جو چیزیں بتائی گئی ہے، جو احکام بتائے گئے، جو حکم دیا گیا ہے، اس پر پورا پورا عمل کرتے۔ ایک آدمی زبانی تو پڑھتا ہے، کہا گیا سود حرام ہے، لیکن اس کے احکام کی پرواہ نہیں کرتا، کہا گیا فلانی چیز حرام ہے لیکن پرواہ نہیں کرتا، یا اس کے احکام کو توڑ مروڑ کر پیش کرتا ہے کہ بھائی شراب تو وہ حرام تھی، آج کے زمانے میں بیئر ہے وہ حرام نہیں ہے،
توڑ مروڑ کر پیش کرتا ہے یا اس کی غلط تعویل کرتا ہے اپنے مطلب کے لیے. جس کو اللہ تعالیٰ نے سری شرک کہا ہے وہ اپنے مطلب کے لیے اس قرآن کی آیتوں میں غلط تعویلیں کرتا ہے جیسا کہ اہل کتاب کرتے تھے. تو اللہ کہتے ایسے شخص نے تلاوت کا حق ادا نہیں کیا. قرآن پاک کی تلاوت میں بھی یہی اصول ہے. مستدرک حاکم کی روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تلاوت کا حق یہ ہے کہ کتاب کی حلال کی ہوئی چیز کو حلال سمجھا جائے اور حرام کی ہوئی چیز کو حرام سمجھا جائے. زمانے کے بدلنے کے ساتھ اس میں چینجز نہ کی جائے. اور یہی تو اسلام کی حقانیت کی دلیل ہے. آپ دیکھ لو تورات زمانے کے ساتھ لوگوں نے بدل دی, زبور بدل دی, انجیل بدل دی. ہندو دھرم کے جتنے گرنتھ ہیں ہر 5-10 سال کے بعد اپ گریڈ ہوتے, اس میں لوگوں کے حساب سے تبدیلی ہوتی ہے. ایک میسج جو قرآن میں اللہ نے بھیجا قیامت تک کے لیے ویسا کا ویسا ہے, اس میں کوئی تبدیلی کر نہیں سکتا. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا کلام. ایک دوسری حدیث میں آتا ہے کہ اس شخص کا کوئی ایمان نہیں من استحل محارمہ, کہ جس نے قرآن پاک کی حرام کی ہوئی چیز کو حلال سمجھ لیا. لہذا ضروری ہے کہ اللہ کے حلال اور حرام کو پوری پاسداری کے ساتھ اس پر عمل کیا جائے. یہودیوں کی طرح, مشرکین کی طرح اس کے الفاظ اور اس کے کلمات میں تبدیلی نہ کی جائے. اللہ کی کتاب کے جو محکم اور متشابہات تمام آیات پر ایمان ہونا چاہیے. محکمات میں مستحبات بھی آتی ہے, ان پر بھی یقین ہونا چاہیے, عمل کرنا چاہیے. یہ تلاوت کا حق ہے. ایمان لانے کے بعد احکام کا اتباع کرنا, میں نے تو کلمہ پڑھ لیا میں تو مسلمان ہوں, اتنا کافی نہیں ہے. ساتھ میں جو چیزیں بیان کی گئی اس پر چلنا بھی ضروری ہے. اگر عمل نہیں کرتا تو اس نے تلاوت کا حق ادا نہیں کیا. آگے اللہ فرماتے وَمَن يَكْفُرْ بِهِ, جو کوئی اللہ کی کتاب کے ساتھ کفر کرے گا, اس کی تلاوت کا حق ادا نہیں کرے گا, اس کے احکام کو چھپائے گا, اس کی غلط انٹرپریشن نکالے گا, اس کی غلط تعویلیں کرے گا, اس کے غلط مطلب بیان کرے گا جیسا کہ یہودی کرتے تھے, اللہ کہتے فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ, یہی لوگ نقصان اٹھانے والے. اس دنیا میں تو شاید سزا سے بچ جائیں گے مگر انجام تو برا ہوگا, اور آخرت میں یقیناً یہ نقصان پانے والوں میں سے ہوں گے. اس وقت انہیں معلوم ہوگا کہ انہوں نے احکام میں بدلاؤ کر کے حق کو چھپا کر کے کتنا نقصان دہ سودا کیا. چند دنوں تک تو لوگ آگے پیچھے گھومتے رہیں گے, لیکن آنکھ بند ہوگی اتنے ساروں کو گمراہ کرنے کا نقصان سر پر آئے گا. اہل کتاب کے 2 گروہوں کا ذکر ہوا. ایک گروہ تو وہ جس کی برائیاں مسلسل بیان ہو رہی ہے اور جو اپنی ہٹ دھرمی کی وجہ سے ایمان سے محروم ہوا. دوسرا گروہ وہ ہے جو کتاب کو صحیح طریقے سے پڑھتا ہے اور پھر اس میں بدلاؤ کرنے کے بجائے اس کے احکام پر ایمان لاتا ہے. انہی لوگوں میں حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ یہودی عالم تھے, بہت بڑے عالم تھے مگر منصف مزاج تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلی ہی ملاقات میں ایمان قبول کر لیا. یہ بار بار کہتے تھے کہ مجھے یقین ہے کہ آپ ہی اللہ کے آخری نبی ہیں جن کی بشارت اللہ نے پہلی کتابوں میں بیان کی ہے. اور ان یہودیوں کی اکثریت متعصب تھی, آج جنہوں نے ایمان قبول نہیں کیا اور آج تک اسی ڈگر پر چلتے آ رہے. ان میں سے کوئی اکا دکا ایسا نکلتا ہے جو آج کے دور میں اور آج سے کچھ سالوں پہلے کے دور میں جس نے تعصب کو اوپر رکھ کر صحیح طریقے سے قرآن کا مطالعہ کیا اور پھر حق کو قبول کیا. اسی میں سے ایک حق پرست ہے محمد اسد, جس کا اصل نام تھا لیوپولڈ. یہ بھی یہودی عالم تھے, بہت سی کتابوں کے مصنف ہے. انگریزی زبان میں انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے روڈ ٹو مکہ, مکہ کی راہ. کسی کو انگریزی آتی ہو کتاب خریدے, روڈ ٹو مکہ انہی کی کتاب ہے. انہوں نے ایک اور کتاب لکھی ہے اسلام ایٹ کراس روڈ, اسلام چورستے پر لکھی ہے. بڑے سمجھدار اور تجربہ کار تھے, اللہ نے انہیں ایمان کی دولت سے نوازا.
اور بہت زیادہ کام اللہ نے ان سے لیا اور کئی لوگ ان کے ہاتھ پر ایمان لے آئے. ایک تھا محمد پختال، عیسائی دانشور. انہوں نے قرآن پاک کا مستند ترجمہ کیا ہے. اسلام قبول کرنے کے بعد اسلام کی بڑی خدمت کی ہے. اسی طرح ملکہ وکٹوریا اول، جو پہلی ملکہ وکٹوریا تھی، اس کے زمانے میں تھا مسٹر کوئلم. یہ شاہی خاندان سے، آج بھی برٹن میں شاہی خاندان کا ایک سٹیٹس ہے، اس کا تعلق تھا شاہی خاندان سے. ایمان کی دولت اللہ نے عطا فرمائی. اور کیسے مسلمان ہوئے پتہ ہے؟ وضو کے طریقے سے متاثر ہوئے اور کہا کہ یہ طریقہ یقیناً ایک سچے مذہب کا ہی ہو سکتا ہے. اور انہوں نے اپنے خاندان کے 80 لوگوں کو مسلمان بنائے. عیسائی بڑے ناراض ہوئے لیکن یہ اپنے کام کرتے رہے، بلکہ انہوں نے عیسائیوں کو ہمیشہ مناظرے کی دعوت دی. بیرسٹر تھے پیشے کے لحاظ سے، کوئی ان کے مقابلے پر نہیں آتا تھا. ان کا نام عبداللہ رکھا گیا تھا. ایسے آپ اور گنتے چلے جائیے جنہوں نے اسلام قبول کیا. تو جو حق پرست ہوتے ہیں، جن کے دل میں حق کی تلاش ہوتی ہے، جو متعصب نظر کے ساتھ نہیں چلتے کہ پہلے سے ایک دماغ لے کر کے بیٹھے اور پھر مطالعہ کرے، تو پھر اس قرآن کی آیتوں میں کیڑا ہی ملے گا ان کو. لیکن ایک صاف دل کے ساتھ، نہ ادھر نہ ادھر، مجھے حق کو تلاش کرنا ہے، تو پھر اس کو راہ مل جائے گی. ایسے ہی ہم کسی مسلک سے جڑے ہوئے، اس سے جڑے ہوئے، اس سے جڑے ہوئے، اگر ہم ایک طرف دل لے کر کے بیٹھیں گے تو پھر قرآن کی آیت کا بھی انکار کر دیں گے. لیکن اگر چاروں طرف سے ہٹ کر کے صرف بھائی مجھے حق جاننا ہے، مجھے سیدھے راستے پر چلنا ہے، اس بارے میں اللہ اور اللہ کے رسول نے کیا کہا ہے، میرا مسلک کیا کہتا ہے، مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں، اللہ اور اللہ کے رسول نے کیا کہا ہے، اب وہ حق پر آ جائے. تو الغرض یہود و نصارہ کی اکثریت ہٹ درمی ہی پر رہی اور ان میں سے بہت سے کم لوگ ایمان لے آئے. یہ لوگ سازشی ہے. اسلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اس زمانے سے لے کر کے آج تک ہمیشہ غلط پروپیگنڈا کر کے لوگوں کو بدظن کرتے. ان کی کوشش کیا ہے؟ بھائی کوئی مسلمان یہودی نہ بنے نہ بنے، عیسائی نہ بنے نہ بنے، مشرک نہ بنے نہ بنے، کوئی بات نہیں، اسے کم از کم مسلمان نہیں رہنا چاہیے. اور اس میں وہ اکثریت کے ساتھ کامیاب ہو چکے. آج کی نئی جنریشن جو اٹھ رہی ہے نا، اس کے ساتھ یہی ہو رہا ہے. اور ہم ابھی بھی خواب غفلت میں ہیں. کچھ حد تک تو 20% 30% آج کی نوجوان کی جو جنریشن ہے وہ اس حد تک تو ہاتھوں سے چلتی چلی جا رہی ہے اور آئے دن واقعات ہم سنتے رہتے. یہ نئی جنریشن جب اٹھ کے بڑی ہوگی اور ہم محنت نہیں کریں گے تو پتہ نہیں کیا حال ہونے والا ہے. کرنے والے محنت کرنا چاہتے اور کر بھی رہے، لیکن میں آپ کو کہوں اس محنت کو کامیاب نہ ہونے میں سب سے زیادہ ذمہ دار والدین ہے. زیادہ نہیں ہوں، بس یہی ہے. بچوں کو سمجھا دو، سمجھنے تیار ہے. بچوں کو اس طرف لاؤ، لانے کے لیے تیار ہے، لیکن ماں باپ نہیں کرنے. نہیں، ڈگری نہیں ملے گی، نوکری نہیں ملے گی، یہ نہیں ہوگا، وہ نہیں ہوگا، یہ نہیں چھوٹنا چاہیے، وہ نہیں چھوٹنا چاہیے، پکنک نہیں چھوٹنی چاہیے، ٹیوشن نہیں چھوٹنا چاہیے، اسکول کا فلانا پارٹی کا پروگرام نہیں چھوٹنا چاہیے، چاہے اس کے نام پہ شرک کرایا جائے. ایک چھوٹے سے بچے کے دل میں شرک کی قباحت جو ڈالی جا رہی ہے، ہمیں احساس نہیں ہے. آج ہم سے کہا جائے کہ بھائی اللہ کے علاوہ اس کے سامنے سر ٹیکو، میں مر جاؤں گا نہیں ٹیکوں گا. کیوں؟ بچپن سے وہ چیز ڈالی گئی. لیکن کیا یہ جنریشن میں وہ چیز، نئی نسل میں وہ چیز ڈالی جا رہی ہے؟ اور ہم سوچتے ہیں کہ 2 دن میں کامیاب ہو جائے. وہ اتنے آرام سے بیٹھے ہوئے، وہ یہ نہیں سوچتے کہ ہم محنت کر رہے ہیں تو 1 ہفتے کے بعد یہ مسلمان بچے ہمارے کیوں نہیں ہو جا رہے. وہ 15 سے 20 سال تک انتظار کر رہے ہیں کہ نئی جنریشن اٹھے گی ہمارے ساتھ ہو جائے گی. نہیں سمجھ رہے ماں باپ. یہ کہتے ہیں یہ علماء یہ پرانے خیالات کے ہے، یہ قوم کو اوپر. ارے کون کہتا ہے ترقی مت کرو؟
کون کہتا ہے بزنس مت کرو؟ کون کہتا ہے چاند پہ مت جاؤ؟ کون کہتا ہے بڑی سے بڑی ڈگریاں مت حاصل کرو؟ ان کے ساتھ کم سے کم اپنے دین اور ایمان کی اہمیت تو بچا کر کے رکھو، یہ کہا جا رہا ہے، اور یہ ہاتھ سے چلا جا رہا ہے کہ کیا خبر تھی کہ چلا آئے گا الحاد بھی ساتھ۔ تعلیم ہے، ایجوکیشن ہے، سب کچھ ہے، لیکن دین اور ایمان کی اہمیت نہیں ہے۔ نماز چھوٹنی ہے، چلے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹیوشن نہیں چھوٹنا چاہیے، جاب نہیں چھوٹنی چاہیے، اور ایک 5 سال 10 سال کے بچے کے دلوں میں قرآن کی تعلیم چھوڑ دے یہ پہلے، تو اب وہ بچہ وہی سوچے گا یہ اہم نہیں ہے، نماز اہم نہیں ہے، قرآن اہم نہیں ہے، سائلنٹ میسج کیا جا رہا ہے۔ اور اسکول والوں نے بھی ایک ایسا ماحول بنا کے رکھا ہے کہ وہ پڑھائی کم کرواتے ہیں، یہ ساری چیزیں زیادہ کرواتے ہیں۔ اب ماں باپ سے کہو کہ بھائی کیا کروا رہے ہو، وہ کہتے اسکول جاتے کیا کرتے، کرنا پڑتا ہے۔ میں ان سے کہتا ہوں آپ نے پڑھائی کے لیے بھیجا تھا کہ یہ کرنے کے لیے بھیجا تھا؟ کس لیے بھیجا تھا؟ بھائی پڑھائی کے لیے بھیجا تو پڑھائی کرواؤ نا۔ یہ ساری چیزیں، کبھی ڈانس کروا رہے ہو، کبھی بچیوں کو سکرٹ میں نچوا رہے ہو، کبھی اسکولوں میں میوزک سسٹم لگوا کے نچوا رہے ہو، کبھی بچیوں سے اور بچوں سے ایسی باتیں زبان سے بلوا رہے ہو کہ جس سے کیا ہو رہا ہے، ایمان چلا جا رہا ہے۔ لیکن نہیں، ماں باپ کی یہاں اہمیت اس کی نہیں ہے، اس کی ہے۔ وہ کامیاب ہو چکے، ان کی کوشش ہے کہ نام ہو، زید ہو، عمر ہو، بکر ہو، علی ہو، محمد ہو، کم سے کم مسلمان نہ رہے۔ ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ مسلمان کو بے دین ضرور بنا دو، بے حیا ضرور بنا دو، اپنے دین پر ایسا کرو کہ وہ اس کو اپنے عقیدے میں شک ہونے لگے، اور اس طرح کا ان کا رشتہ اپنے پیغمبر سے کٹ جائے۔ آپ ان سے کہو کہ کیا کر رہے ہو، رسول اللہ کو ماننے والے ہو، کسی غیر سے شادی کر رہے ہو، کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے، محبت کا کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ کس نے ڈالا یہ؟ اور اسی قوم سے کہا جائے کہ بھائی ذرا نکالو پیسے، یونیورسٹیاں کھڑی کی جائے، اپنے کالج بنائے جائے، اپنے سکول بنائے جائے، اس کے لیے پیسے نہیں ہے، بیجا خرچ کرنے کے لیے پیسے، کروڑوں روپے بیجا خرچ کر دیے جائے اور اس کا نتیجہ کچھ نہیں نکلے گا۔ ایک نوجوان بندہ، کیا نام ہے اس کا، ولی رحمانی، یقیناً اخلاص سے بھرا بندہ، اس نے آواز لگائی اور کھڑی کر کے دکھا دی۔ قوم کے انٹلیکچوئل جو اس فیلڈ کے ماہرین ہیں وہ آگے تو آئے۔ ابھی میری تو یہ فیلڈ نہیں ہے کہ میں اسکول کھڑا کروں، میری یہ فیلڈ نہیں ہے کہ میں کالج کھڑا کروں۔ جو مسلمان نوجوان ہیں جو ان کام میں، وہ آگے آئے، قوم کے پاس آواز لگائے، قوم کے پاس جائے۔ ایسے بیٹھے بیٹھے تو کوئی آگے نہیں دے دے گا، کچھ کر کے دکھانا پڑے گا۔ ہم کہیں گے ہو رہا ہے، ہو رہا ہے، ہو رہا ہے، تو شکایتیں کرنے سے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ میں بیمار ہوں، میں بیمار ہوں، میں بیمار ہوں، بیماری تو دور نہیں ہو جائے گی، اس کا علاج تو کرنا پڑے گا۔ تو یہ چل رہا ہے، لیکن کیا اس کے خلاف اپنے دین اور ایمان کو بچانے کے لیے ہم نے کیا کوشش کی؟ میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا، اب زیادہ اس پر نہیں بولوں گا، کہ ذرا جو روس کا جو انقلاب آیا، کمیونزم کا جو انقلاب آیا، اور وہاں دین اسلام کو مٹانے کے لیے 70 سال تک جو پابندیاں لگی، اور پھر اس پابندی کے بعد وہاں سے اسلام جب نکل کر کے باہر آیا اور وہاں مسلمان باقی رہے، جنہوں نے اپنے، یہاں تو بہت آسانی ہے، وہاں تو ایک گھر میں اب عربی کا ایک جملہ نہیں رکھ سکتے تھے، عربی بول نہیں سکتے تھے، قرآن دور کی بات، عربی لکھا ہوا نہیں رکھ سکتے تھے۔ انہوں نے اپنے دین اور ایمان کو کیسے بچایا، ذرا پڑھیے جا کر کے۔ کہاں وقت ہے، کیوں پڑھیں گے، کیوں پڑھیں گے؟ یہ دین کا کام تھوڑی ہے، کیوں پڑھیں گے اس کو، اور کیوں اس کے لیے محنت کریں گے؟ پڑھیے جا کر کے، دیکھیے کیسے محنت کی انہوں نے۔ اب میں کھولوں گا تو واقعات بھرے پڑے، آپ جا کر کے اس کو پڑھیے، کمیونزم کا انقلاب، خود کچھ بھی کریے، تھوڑا خود ذرا سرچ کیجئے۔
شکار مسلمان ہر دور میں ہو رہے، ہمیں بھی اپنی کچھ فکر کرنی ہے۔ آگے چلیے، اللہ تعالیٰ نے بہت لمبے عرصے سے میں چلا رہا ہوں، قرآن کی آیتیں چل رہی ہے کہ بنی اسرائیل کی تقریباً اللہ نے 40 برائیوں کی نشاندہی کی، اس کے بعد انہیں آخر میں اب نصیحت کر دی، اب آخر میں ناصحانہ انداز میں، خیرخانہ انداز میں بنی اسرائیل کو ان کے انعامات یاد دلائے جا رہے ہیں، جو انعامات کا تذکرہ میں پہلے کر چکا ہوں۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل یاد کرو میری ان نعمتوں کو جو میں نے تم پر انعام کی۔ خرابیوں کا تذکرہ کیا، اور خرابیوں سے پہلے اللہ نے انعام کا بھی تذکرہ کیا تھا، پھر ان کی چیزیں بتلائی، اور یہ ہمارے لیے بتائی گئی کہ دیکھو وہ چیزیں ان کے اندر تھی، تمہارے اندر یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے، صرف واقعات سننے کے لیے نہیں۔ اللہ نے کہا میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی، وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور میں نے تمہیں جہاں والوں پر فضیلت دی۔ کیا یہ ہم سے نہیں کہہ سکتے اللہ کہ تمہیں امت محمدیہ میں بنایا، تمہیں ساری امتوں پر فضیلت دی؟ ہمیں نہیں کہا جا رہا؟ تو بنی اسرائیل پر انعامات، ان کی فضیلت کا تذکرہ گزشتہ دروس میں تفصیلاً آ چکا۔ اللہ نے ایک مرتبہ پھر یاد دہانی کرائی، اور یہ اللہ ہمیں یاد دہانی کرا رہے، اور اللہ یہ یاد دہانی کرا کے کہتے یہ ایسی ناشکر گزار قوم ہے کہ حسد کی آگ میں جل کر تمام احسانات بھلا کر گئی۔ کیا ہم کو اپنے نبی، آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر فخر نہیں ہے؟ کیا ہمیں آخری نبی کے امتی ہونے پر فخر نہیں ہے؟ اور فخر ہے تو پھر وہ ثابت کر کے دکھانا ہے، صرف کہنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ تو فرمائے بنی اسرائیل تم پر یہ نعمتیں کی، اور تم یہ نہ سمجھنا کہ ان تمام برائیوں کے باوجود تم آخرت میں کسی نہ کسی طریقے سے کامیاب ہو جاؤ۔ ہم کہتے ہیں نا محمد الرسول اللہ کے امتی ہے، اب تو جنت پکی، ایسے یہی بنی اسرائیل کہتے تھے کہ ہم تو اللہ کے محبوب ہیں، ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں۔ اللہ کہتے تم یہ سمجھنا نہیں کہ کامیاب ہو جاؤ گے۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، اس دن سے ڈرو جس دن کوئی کسی کے کچھ کام نہیں آ سکے گا۔ اس دن انسان کے بچاؤ کے تمام ذریعے، چاہے طاقت کے بلبوتے پر ہو، چاہے گریو زاری، صاحب معاف کر دو، صاحب معاف کر دو، یا اس کے بلبوتے پر ہو، خدا معاف کر دو، سب ناکام ہو جائے گی۔ جو کچھ کرنا ہے دنیا میں کر کے جانا ہے۔ اور اللہ کہتے وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ، نہ ان سے بدلہ قبول کیا جائے گا۔ دنیا میں کیا کرتے تھے؟ تو پیسے کھلاؤ، مال دو، جان دو، فدیہ دو، چھوڑ جاؤ۔ اللہ کہتے نہ مال قبول کیا جائے گا، نہ جان قبول کیا جائے گا، کسی فدیے کے بدلے کوئی جان چھڑائی نہیں جا سکے گی۔ قیامت کے دن مجرم سے کوئی چیز نے قبول نہیں کی جائے گی، صرف اس کی اپنی جان ہی پکڑ کے قابل ہوگی۔ فرمایا وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ، اس دن کسی کی سفارش بھی فائدہ مند نہیں ہوگی۔ اس دن کوئی کسی بدبخت کی سفارش ہی نہیں کرے گا، اس دن کوئی نہیں کرے گا۔ اللہ کہتے یہ باطل عقیدہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تمہیں دوزخ میں گرنے سے بچا لیں گے۔ سفارش کس کی ہوگی؟ ایمان والوں کی۔ کس کی ہوگی؟ ایمان والوں کی۔ اور میں اور تم کہہ دیں ایمان والے ہیں، ایمان والے ہیں، لیکن قرآن و حدیث نے جو بتایا ہے کیا اس کے معیار پر ہم کھرے اتر رہے؟ یہاں تو ہم کچھ کہہ کے چلے جائیں گے، کیا پتہ آخرت کی فہرست میں ہمارا کیا ہوگا۔ اور ایمان والوں کی سفارش ہوگی وہ بھی اللہ کی اجازت سے۔ جس سفارش کے زوم میں بنی اسرائیل تم مبتلا ہو اس کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ہم بھی یہی زوم میں اللہ کے رسول سفارش کریں گے، لیکن کبھی سوچا ہے کس کی سفارش کریں گے؟ کبھی سنا ہے کہ حوض کوثر پہ دھتکار دیے جائیں گے؟ اس لیے اب بھی سمجھ جاؤ، اب بھی صحیح راستے پر آ جاؤ، اور یہودیوں سے کہا گیا کہ اب بھی ایمان قبول کر لو، اور فرمایا کہ جب اللہ کا فیصلہ آ جائے گا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔
اللہ رب العزت کی عدالت میں ٹھیک ٹھیک فیصلے ہوں گے. ان فیصلوں کو بدل کر مجرمین کی مدد کرنے والی کوئی ہستی نہیں ہوگی. بھائی نیتا صاحب کو فون کر دو، ایم ایل اے صاحب کو فون کر دو، فلانے نیتا کو فون کر دو، ذرا پہنچ کا استعمال کرو، وہاں کچھ نہیں ہونے والا. یہاں تک تھا بنی اسرائیل کی خرابیوں، ان کے انعامات اور نہ ماننے کی صورت میں کیا ہونے والا ہے اس کا تذکرہ. اب یہاں سے جو اگلی آیات ہے وہ اور زیادہ اہم ہے. اس میں ملت ابراہیمی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی جو بنیاد ہے وہاں سے اللہ شروع کر رہے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے نبی ہونے کا بیان ہے. یہاں سے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ یہاں سے شروع ہو رہا ہے. تو یہ تھی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 120 سے 123. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. أيا من يدعي الفهم إلى كم يا أخ الوهم تعبي الذنب والذم وتخطي الخطأ الجم. أما بان لك العيب أما أنذرك الشيب وما في نصحه ريب ولا سمعك قد صم. أما نادى بك الموت أما أسمعك الصوت أما تخشى من الفوت فتحتاط وتهتم.